बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 15 अगस्त 2025 को खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से और उसके साथ साथ सैलाबी रेलों से हमारे बहुत से अजला जो हैं वो सैलाब की जद में आए। ये कुदरती आफत थी। इसमें हमारे जो मेन ज़िले थे उसके अंदर बुनेर, बाजौड़, शांगला, सवात, मानसेरा और सवाबी और इसके अलावा कुछ और ज़िलों पर भी जुज़वी तौर पर सैलाब का पानी दाखिल हुआ। इसके अंदर अब तक जो है 407 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 245 लोग ज़ख्मी हुए और इसके अलावा 664 घर मुकम्मल तबाह हुए और 2500 के लगभग जुज़वी तौर पे हमारे घरों को नुकसान हुआ। तकरीबन 2500 दुकानें भी इसके अंदर मुतासिर हुई बुरी तरह और तकरीबन 5000 फैमिलीज इस सैलाबी रेले से और जो क्लाउड बर्स्ट से जो एक सैलाब का एक मवाद वाला एक जो सैलाब आया उससे तकरीबन 5000 फैमिली मुतासिर हुई। मैं खैर तहसीन पेश करता हूँ अपने तमाम हुकूमती मशीनरी को, तमाम इदारों और महकमों को, ख़ास तौर पर जो रेस्क्यू 112 जिनका काम है रेस्क्यू करना, कि उन्होंने फौरन जो है वो रेस्क्यू किया और तकरीबन 6000 लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू करके उनकी ज़िंदगी बचाई। और इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हमारा एक हेलीकॉप्टर जो इस ऑपरेशन में काम कर रहा था वो क्रैश हुआ, जिसमें हमारे 5 जो हमारे लोग हैं उसमें शहीद हुए। इन सारे हालात में लगभग हमारे जितने भी ये एरिया मुतासिर और हमारा पूरा जो ये सिस्टम और हमारी कम्युनिकेशन जो डिस्कनेक्ट हुई थी, ये एक बहुत टफ किस्म का एक टारगेट था और एक चैलेंज था बहुत बड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम के अंदर हम लोगों ने 136 सड़कें फौरन बहाल की 24 घंटे के अंदर अंदर। 65 पुलें जो हैं वो हमने राब्ता पुलें बहाल की, उन्हें 24 घंटे के अंदर किया और उन लोगों तक हमारी एक्सेस हो गई कि जो लोग बेसर समानी की हालत में वहाँ पर इस सैलाब से मुतासर हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का ये एक बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन था कि इतने जल्दी इतने कम टाइम के अंदर इस तरीके से लोगों तक पहुँच कर और लोगों को रेस्क्यू भी किया गया और फिर लोगों को रिलीफ का काम भी साथ साथ शुरू कर दिया गया। मैं खुद वहाँ पर मौके पे इन तमाम अजला में गया और वहाँ पर जाके मैंने उन हालात का जायजा भी लिया और वहाँ बैठकर इक़दामात को देखा भी और साथ में और भी इक़दामात जो भी ज़रूरत है उसके ऊपर उनको अहकामात जारी किए। हमारी तमाम गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसने बर वक्त दिन रात काम किया और इन तमाम लोगों का डाटा इकट्ठा करना, इन घरों का डाटा इकट्ठा करना, दुकानों के नुकसान जो हुए और फिर इस दौरान में उन एरिया में जहाँ से फिर कोई खतरा था क्योंकि मानसून की इतला आ रही थी कि मज़ीद बारिशें होंगी, उन एरियाज़ के ऊपर भी हैवी मशीनरी के साथ काम को अभी भी जारी है और उस वक्त भी जारी रखा गया ताकि कोई दोबारा कोई ऐसी चीज़ अगर हो तो उसको ऑलरेडी हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने लोगों को। तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काम जारी है और जो बाद में जो बारिशें आपके सामने हुई क्योंकि वहाँ पे मशीनरी काम कर रही थी तो मजीद पानी को नीचे उस तरफ नहीं आने दिया गया ताकि मजीद नुकसान ना हो। इससे पहले जो हमारे हुकूमत के पैकेज होते थे और जो दिए जाते थे वो मेरे हिसाब में कम थे और उससे लोगों के अपने नुकसान उनका ज़ाला नहीं होता था। जैसे कि मैंने वादा किया था अपनी सूबे की आवाम के साथ कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं और रियासत चौंके माँ है और हम अपना वो किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह आपके नुकसान का अजाला करेंगे। तो इससे पहले हमारे जो लोग भी ऐसे साने के अंदर शहीद होते थे तो उनको 10 लाख दिया जाता था, लेकिन हमने फी का जो है वो 20 लाख रुपया दिया। इसी तरह जख्मियों के लिए जो है इससे पहले 1 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन हमने उसको 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए हमारे जख्मी को दे रहे हैं। और कुछ हमारे ऐसी फैमिलीज हैं कि जिनके अंदर बहुत छोटे बच्चे जो हैं सिर्फ वो रह गए हैं, तो उनके जो बड़े हैं सारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो उन बच्चों के लिए भी हम एक ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि उनको जो पैसे देंगे उनकी फैमिलियों के हिसाब से, तो जिसके अगर 10 या 12 फैमिली मेंबर्स चले गए हैं तो वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए या 4.5 करोड़ रुपए बनेंगे। और वो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, उन बच्चों की परवरिश भी हम करेंगे और ये पैसे जो है वो हम उनको एक एंडोमेंट अकाउंट में रख कर देंगे ताकि उससे उनको जो पैसा है वो भी रेगुलर आता रहे और साथ साथ ये पैसा उनके लिए सेफ पड़ा रहे कि जब तक उनको ऐसा गार्डियन हमें नहीं मिलता कि जो गार्डियन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनकी परवरिश भी हम करेंगे इंशाल्लाह और इसके पैसे को एंडोमेंट अकाउंट में उनके रख के आगे के लिए उसको प्रोटेक्ट करके उन्हीं के इस्तेमाल में सही तरीके से लाने के लिए भी हुकूमत जो है पूरी तौर पर इकदाम कर रही है। इसीलिए कोई पेमेंट्स में अगर कोई डिले आ रहा है, कोई मसला आ रहा है तो उसकी वजह ट्रांसपेरेंसी है, वो डाटा है और बाकी वो तमाम इकदाम हैं जो हम चाहते हैं कि हम बाकायदा तौर पर हम वो करें। इसके अलावा जो हमारे मुकम्मल जो घर तबाह होते थे उनको 4 लाख रुपया दिया जाता था, जबकि हमने 10 लाख रुपया दिया।
جو جزوی نقصان ہوتا تھا گھر کا اس میں 1 لاکھ دیا جاتا تھا، اس کو ہم 3 لاکھ روپے دیا. دکانوں کا کوئی اس طرح کا کمرشل پراپرٹی کا کوئی بھی حساب نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے، لیکن چونکہ اس کا نقصان بھی نقصان ہی ہے کسی انسان کو، تو اس میں فی دکان ہم 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جن گھروں کے اندر صرف پانی گیا اور تھوڑا بہت ریت ساتھ گئی ایریاز میں، وہاں پر بھی ہم نے 1 لاکھ فی گھر جو ہے ہم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ فوڈ کا جو ہے کوک فوڈ ہم نے اسی دن سے ہی ان ایریا میں پہنچانا شروع کر دیا تھا، اور تقریباً ہم نے 20,000 لوگوں کو کوک فوڈ اسی دن مہیا کیا، اور ساتھ ساتھ کوک فوڈ بھی مہیا کرتے رہے، اور ہم نے ساتھ ساتھ ڈرائی راشن بھی شروع کر دیا، ٹینٹس مہیا کیے، NFI کٹس مہیا کی. تقریباً کوئی 150 ٹرک جو ہے وہ یہاں سے ان علاقوں میں بھیجے گئے کہ جنہوں نے جا کے لوگوں کو وہاں پہ شیلٹر دینے کے لیے چیزیں مہیا کی. اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی کے لیے اور لوگوں کی آسانی کے لیے ہم 15,000 روپے جو ہے وہ فوڈ سپورٹ کے طور پر لوگوں کو تھرو ایزی پیسہ جو ہے ڈیٹا کے مطابق ٹرانسفر کر رہے ہیں، تاکہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق وہاں پر اپنے جو کھانے پینے کے جو اشیاء ہیں وہ خود لے سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں الحمدللہ ہمیشہ سے جب بھی ایسی کوئی آفت آئی ہے اپنے ملک کے اندر تو سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مختلف ادارے بھی اس کے لیے کام کرتے ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کا جنہوں نے اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے اس مشکل وقت میں جتنا کچھ بھی کیا اپنے بس کے مطابق، اللہ ان کو اجر دے گا اس کا. اور ابھی بھی لوگ یہ کر رہے ہیں. ابھی پنجاب میں بھی سیلاب آ گیا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے اور ہمارا ملک ہے پاکستان. جہاں کہیں پر بھی ایسی کوئی چیز یا ایسی کوئی آفت آتی ہے تو پوری قوم کو متحد ہو کر اس میں اکٹھا ہو کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہماری سروسز پورے پاکستان میں کہیں پر بھی ہمارے لوگوں پر کہیں بھی اس طرح کی اگر کوئی بھی ایسی سچویشن بنتی ہے تو ہماری حکومت اور ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور حاضر ہیں. میں صرف آپ کو یہ پیغام دوں گا اپنے صوبے کی عوام کو کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. یہ جو پروسیس ہے اس میں ابھی تک 6.5 ارب روپے اب تک ہم دے چکے ہیں جو اب تک لوگوں کو مل چکا ہے. اس کے علاوہ مزید بھی پروسیس میں ہے، جو پیمنٹس ہیں وہ شروع ہیں. مکمل پیمنٹ اسی کے مطابق آپ کو ملیں گی. اس میں پروسیس میں ٹرانسپیرنسی کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں جو ٹائم لگ رہا ہے وہ بھی اس دفعہ بہت کم ٹائم میں آپ کے سامنے ہے جو یہ کام ہو رہا ہے. اتوار تک میں نے ڈیڈ لائن دی ہے جو کمنگ سنڈے ہے اس وقت تک کہ مکمل یہ والا پروسیس جو ہے پیمنٹس کا ہر طرح کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تمام لوگوں کو انشاءاللہ مل جائیں گی. اور اگر کوئی اس میں رہ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. آپ سب ہماری ذمہ داری ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو مکمل کوئی اگر رہ گیا تو اس کا ڈیٹا آنے کے بعد انشاءاللہ ان کو ازالہ کیا جائے گا، کمپنسیشن ضرور ملے گی. میں اب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس بہادری کے ساتھ، جس جذبے اور جرت کے ساتھ میرے لوگوں نے جو متاثر ہوئے انہوں نے اور جنہوں نے ان متاثر لوگوں کے لیے امداد کے طور پر سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر جس جذبے کا، حب الوطنی کا، انسانی ہمدردی کا اور جرت کا مظاہرہ کیا، مجھے آپ پہ فخر ہے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت اپنے جو ہمارے اس کے علاوہ سکول، ہمارے BHUs، ہمارے ڈرنکنگ واٹرز کی سکیمز، ہمارے ڈیفرنٹ انفراسٹرکچرز جو ہیلتھ یا کسی بھی حوالے سے جو متاثر ہوئے ہیں ان پہ اب اس کے بعد کام کرے گی اور ان سب کو دوبارہ انشاءاللہ سروس ڈلیوری کے لیے دوبارہ بہت جلد انشاءاللہ فنکشنل کرے گی. اس پر بھی ساتھ ساتھ ڈیٹا بننا شروع ہو گیا ہے اور کام انشاءاللہ جلد اس پہ بھی شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے جو کچھ ایریاز کے اندر اس سے پہلے بھی سیلاب آیا یا اس طرح کا اب جو واقعات ہوئے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پلان میں انشاءاللہ اب یہ چیز ہے کہ ہم اپنے کچھ ڈیمز بنائیں گے تاکہ اس پانی کے سیلاب کے بجائے ہم اس پانی کو سٹوریج کر کے اس سے فائدہ لیں، اپنے لوگوں کی زمینوں کو بھی آباد کریں، ایگریکلچر کو بھی فائدہ دیں اور ساتھ ساتھ سیلاب سے ہی بچیں. تو اس پہ بھی ہم انویسٹ کر رہے ہیں. اور ایسے علاقوں میں جہاں پر سیلابی ریلے آتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ چونکہ سلٹنگ ہوئی ہے، ڈی سلٹنگ کے لیے بھی انشاءاللہ ہمیں بہت بڑا پروجیکٹ کرنے لگے ہیں. اور ساتھ یہ جو مواد کے ساتھ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو مواد پتھر یا کیچڑ کی صورت میں یا درختوں کی صورت میں ان کو گرا کر جو اس طرح کا ملبہ آتا ہے اس کی روک تھام کے لیے بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق انشاءاللہ کچھ ایسے ایریاز میں ہم نیٹ کے ذریعے ان کو روکنے کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے پلان کے میں ہے کہ ہم اقدامات کریں گے تاکہ آگے کے لیے کوئی بھی اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو کم سے کم نقصان ہو. اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی آبادیاں اور کچھ ایسے گاؤں، چھوٹے گاؤں کچھ ایسی جگہوں پہ لوکیٹڈ ہیں کہ جہاں پر ندی اور نالے بہنے کا، مزید پانی وہاں سے آنے کا یا اس طرح کا کوئی بھی چیز دوبارہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس کے لیے ہم نے اپنی جو ہمارے وہاں پہ ہمارے MPAs ہیں، ہمارے MNAs ہیں، ہمارے جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور ہماری ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ہم نے بتایا ہے کہ ان لوگوں سے بات چیت کر کے ان کو ہم یہاں سے شفٹ کر کے
ہم چاہتے ہیں کہ کسی سیکیور جگہ پر ان کو آباد کر لیں، ان کو گھر ہم بنا کے دیں گے، انفراسٹرکچر ہم بنا کے دیں گے، لیکن ہم ان کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ ایسا کوئی بھی ثانیہ اگر ہوتا بھی ہے خدا نہ خواستہ تو اس طریقے سے پوری فیملیاں جس طریقے سے ختم ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ ایسا وقت ان پہ نہ لائے۔ باقی اللہ کی ذات مکمل ہے، کوئی حکومت یا کوئی انسان بھی مکمل نہیں ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم کرے اور ہمارے پہ ایسی کسی طرح کی مصیبت نہ آئے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے کسی بھی ایسی چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کسی بھی ایسی چیز کو روکنے کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کسی بھی ایسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اقدامات ضرور کرنے ہیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری عوام کا جو جان و مال ہے، ان کا جو املاک ہے، ان کو ہم پروٹیکٹ کریں، ان کا تحفظ کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔